ہم حدیث سے ثابت کریں گے کہ شرابی بھی عاشق رسول ہے۔ ایک بار ایک شخص شراب پی کر کے مست تھا، کچھ لوگ لعنت ملامت کر رہے تھے، نبی نے دیکھا تو فرمایا اس پر لعنت مت کرو، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ شرابی ہے، نبی فرما رہے اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے محب رسول ہے، عاشق رسول ہے، نبی سند دے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا سند چاہیے؟ تم کہتے داڑھی منڈا عاشق رسول نہیں ہو سکتا، تم کہتے ہو بے نمازی عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ ابے عشق نہیں ہوگا تو ایمان ہی نہیں ہوگا، ایمان نام ہی عشق کا ہے، اگر عشق عاشق رسول نہیں ہے تو پھر معاذ اللہ کافر ہے۔ عشق کا نام ہی تو ایمان ہے، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، تو ایمان عشق رسولی کا نام ہے۔ اگر داڑھی منڈا عاشق رسول نہیں تو معاذ اللہ پھر بے ایمان، پھر ایمان چلا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عاشق رسول ضرور ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ضرور ہے، لیکن ایمان کا دوسرا نام عشق نہیں ہے، کیونکہ آپ جب قرآن کریم پہ غور کریں گے، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی سے صرف عشق کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں، بلکہ کہا کہ اطاعت کرو۔ اطاعت کس بات پہ کرنی ہے کہ اللہ کے نبی جس طرح سے حکم دے کر گئے ہیں، نماز کی تلقین کی ہے، روزے کی ترغیب دلائی ہے، حج عمرہ اور زکوٰۃ حسب استطاعت ادا کرنے کی تلقین کر کے گئے ہیں، تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اسلام کے اوپر مکمل طریقے سے عمل کرنا ہے، اسی کا نام ہے ایمان۔ اسی طرح اس جاہل نے کہا کہ ایمان نام ہی عشق کا ہے۔ میں حدیث سے بتاتا چلوں کہ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ان رضا خانیوں کو یہ نہیں معلوم کہ ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، انہیں معلوم ہی نہیں۔ جب انسان عمل سے ہی خالی ہو جائے گا تو وہ پھر مسلمان باقی ہی نہیں رہا، وہ نام کا مسلمان ہے۔ نماز چھوڑنے پہ وعید آئی ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد ادا نہ کرنے پہ وعید ہے، رمضان کے روزے نہ رکھنے پہ وعید ہے، حج کی استطاعت کے باوجود حج ادا نہ کرنے پہ وعید ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر بڑے بڑے امور پر اللہ نے سزا اور جزا دونوں رکھے ہیں۔ تو ایسے لوگ، یہ بریلوی حضرات، یہ رضا خانی حضرات، آپ لوگوں کو عشق محبت کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں، اپنا منجن بیچ رہے ہیں اور اسلام سے آپ کو دور کر رہے ہیں، آپ کو مسجدوں سے دور کر رہے ہیں، آپ کو نماز پڑھنے سے دور کر رہے ہیں۔ یہ صرف آپ کے دلوں میں عشق پیدا کر کے، محبت پیدا کر کے آپ کو بے نمازی بنا رہے ہیں۔ جی، تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ کیا صحابہ کرام اور اہل بیت اور اسلاف اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے تھے؟ تو پھر کیوں رات رات بھر وہ قیام کرتے تھے؟ وہ کیوں رات رات بھر اللہ کا ذکر کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، ان کے پیر مبارک پہ ورم پڑ جاتے تھے، اور کیوں اتنی وہ قربانیاں دیا کرتے تھے؟ محبت ہے تبھی تو قربانی دی جا رہی ہے، ورنہ جن کے دلوں میں محبت نہیں ہے، صرف بغض ہے، عداوت ہے، اور جو اندر سے بالکل خالی ہے، وہ ان تمام قربانیوں سے بالکل دور رہتا ہے۔ اس کا کام صرف کھانے پینے والا ہوتا ہے، نظر و نیاز کھانا، اور دوسروں کے گھر پہ جا کر میلاد پڑھنا، قرآن خوانی کے پیسے کھانا، تراویح کے پیسے کھانا، اور اسلام کے نام پر دوسروں کا مال ہڑپنا، یہی اس کا کام ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھ لیا کہ نقیب الرحمن نے کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ حدیث پاک سے ثابت کرے گا کہ شرابی بھی عاشق رسول ہے، شرابی بھی صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ عاشق رسول تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سند سے نوازا ہے، یعنی جنت میں جانے والا بتلایا ہے۔ نہ حدیث کا کوئی ریفرنس دیا اس جاہل نے، نہ ہی حدیث پڑھ کر اس نے سنایا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یا تو اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو اس کا تعلق اس زمانے سے ہوگا جس وقت شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی اور لوگ اس وقت شراب پیا کرتے تھے، اور اگر اس کا تعلق اس وقت سے ہے، اس زمانے سے ہے جس وقت شراب کی حرمت نازل ہو گئی تھی، تو گویا معاذ اللہ صحابی کے اوپر الزام لگانا ثابت ہوا کہ شراب کی حرمت نازل ہونے کے بعد بھی یہ شراب پی کر مست تھے، اور یہ بھی کہا کہ دو لوگوں نے اسے دیکھا تو اس کے اوپر لعنت ملامت کر رہے تھے، یعنی تو نے شراب کیوں پی؟ تو اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ لعنت ملامت کر رہے ہیں تو بجائے ان کی تائید کرنے کے، اللہ کے نبی نے شرابی کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ ایسا اس حشمتی کا کہنا ہے۔ میرے بھائی، تھوڑا صبر کرو، تھوڑا رکو، تھوڑا انتظار کرو، تھوڑا علم حاصل کرو۔ میرے بھائی، جو شراب پی رہا ہے وہ عاشق رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، حدیث پاک کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کی مخالفت کر رہا ہے، احکام کی مخالفت کر رہا ہے۔ وہ عاشق رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ جس سے وہ عشق کر رہا ہے، جب اس کی باتوں پہ وہ نہ چلے، وہ کیسا عشق ہے، وہ کیسی محبت ہے؟ قرآن کریم نے تو شراب کو حرام قرار دیا ہے، اسلام میں شراب پینا حرام ہے۔ حرمت علیکم الخمر، کہ شراب تمہارے اوپر حرام کر دی گئی۔ اب حرمت نازل ہونے کے بعد، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے ہم اور آپ میں سے کوئی ہو، جو بھی شراب پیے گا
اس کے اوپر حرمت کا فتویٰ لگے گا، اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہے، چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو۔ عزیزان گرامی، پھر اس نے یہ کہا کہ ایک داڑھی منڈا بھی عاشق رسول ہو سکتا ہے، بے نمازی بھی عاشق رسول ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہوں گا جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، جو نماز نہیں پڑھتے، بے نمازی ہے، جو داڑھی نہیں رکھتے، بنا داڑھی والے لوگ ہیں، جو اپنا حلیہ یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق اپنا حلیہ بنائے ہوئے ہیں اور اسلام کی بے شمار مخالفت وہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ کیسا عشق ہے تمہارا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے پکار پر بھی لبیک نہیں کہتے؟ یہ کیسا عشق ہے؟ یہ عشق کے نام پر اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوا، یہ اپنے آپ کو تم دھوکہ دے رہے ہو، اور ایسے لوگ تم کو دھوکہ دے کر تمہاری نمازیں یہ لوگ فوت کروا رہے ہیں، تمہیں مسجدوں سے یہ لوگ دور کر رہے ہیں، تمہیں نماز پڑھنے سے یہ لوگ روک رہے ہیں، تمہیں داڑھی رکھنے سے یہ لوگ روک رہے ہیں، اسلام کے اوپر عمل کرنے سے یہ لوگ روک رہے ہیں۔ عشق تمہارے دلوں میں پیدا کر کے یہ لوگ تمہیں اسلام سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو بے نمازی ہے وہ عاشق رسول ہو نہیں سکتا، جو بے نمازی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو نہیں سکتا، جو اسلام کے اوپر عمل کرنے تیار نہیں ہے، مؤذن کے پکار پر مسجد جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، ایسا شخص عاشق رسول نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ دھوکے میں ہے، وہ اپنی ذات کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے سنا کہ اس نے کہا کہ ایمان نام ہی عشق کا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایسا کہاں پہ لکھا ہے؟ ہاں، یہ الگ بات ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ضرور ہے، لیکن ایمان کا دوسرا نام عشق نہیں ہے، کیونکہ آپ جب قرآن کریم پہ غور کریں گے، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو، یعنی نبی اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی سے صرف عشق کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں، بلکہ کہا کہ اطاعت کرو۔ اطاعت کس بات پہ کرنی ہے؟ کہ اللہ کے نبی جس طرح سے حکم دے کر گئے ہیں، نماز کی تلقین کی ہے، روزے کی ترغیب دلائی ہے، حج عمرہ اور زکوٰۃ حسب استطاعت ادا کرنے کی تلقین کر کے گئے ہیں، تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اسلام کے اوپر مکمل طریقے سے عمل کرنا ہے، اسی کا نام ہے ایمان۔ اسی طرح اس جاہل نے کہا کہ ایمان نام ہی عشق کا ہے۔ میں حدیث سے بتاتا چلوں کہ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ان رضا خانیوں کو یہ نہیں معلوم کہ ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، انہیں معلوم ہی نہیں۔ اب صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایتیں دیکھیے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث جبرائیل اس حدیث کو کہا جاتا ہے، تقریباً یہ حدیث سیاہ ستہ کی اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ کتاب بیشتر کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حدیث جبرائیل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد وہ ان کے زانوں سے اپنے زانوں ملا کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ ان سوال کرتے ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے، مل ایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبلقائہ وتؤمن بالبعث۔ ایمان تو یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر اور اس سے ملاقات پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے پر تم گواہی دو، یہ ہے ایمان۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، یہ ہے ایمان۔ جب انسان عمل سے ہی خالی ہو جائے گا تو وہ پھر مسلمان باقی ہی نہیں رہا، وہ نام کا مسلمان ہے۔ نماز چھوڑنے پہ وعید آئی ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد ادا نہ کرنے پہ وعید ہے، رمضان کے روزے نہ رکھنے پہ وعید ہے، حج کی استطاعت کے باوجود حج ادا نہ کرنے پہ وعید ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر اور بڑے بڑے امور پر اللہ نے سزا اور جزا دونوں رکھے ہیں، اسی لیے یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ تو جزا کس چیز کی ملے گی آپ کو؟ جزا بدلے کس چیز کا بدلہ دیا جائے گا؟ بدلہ عمل کا ہی دیا جائے گا۔ جب آپ دنیا میں عمل ہی نہیں کریں گے تو بدلہ کیا ملے گا اوپر؟ جزا کیا ملے گی اوپر؟ محض عشق اور محبت سے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا نہیں کریں گے، کیونکہ جب تک
مسلمان کے اندر عمل نہیں ہوگا، اپنے علم پہ عمل نہیں ہوگا، تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جو شخص اسلام کے تمام امور پہ عمل کرتا ہے، اسلام کو مکمل فالو کر رہا ہے، وہ اس کے محبت کرنے کی علامت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی ہی علامت ہے، تبھی وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہوتی تو وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، داڑھی بھی نہیں رکھتا، لباس میں بھی سنت لباس کے مطابق وہ لباس نہیں پہنتا۔ اس اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہوتی تو وہ اسلام کے کسی رکن کو ادا نہیں کرتا۔ رمضان میں بھوک پیاس لگنے کے باوجود وہ صبر نہیں کرتا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ تو یہ بنیاد ہے، یہ تمام چیزیں بنیاد ہے اسلام کی۔ بنی الاسلام علی خمس، تو آپ نے بنیاد کو ہی بالکل کاٹ دیا ہے، اس کی جڑیں کاٹ دی ہے، تو پھر عمارتیں کہاں تعمیر ہو سکتی ہے؟ تو ایسے لوگ، یہ بریلوی حضرات، یہ رضا خانی حضرات، آپ لوگوں کو عشق محبت کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں، اپنا منجن بیچ رہے ہیں اور اسلام سے آپ کو دور کر رہے ہیں، آپ کو مسجدوں سے دور کر رہے ہیں، آپ کو نماز پڑھنے سے دور کر رہے ہیں۔ یہ صرف آپ کے دلوں میں عشق پیدا کر کے، محبت پیدا کر کے آپ کو بے نمازی بنا رہے ہیں۔ جی، تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ کیا صحابہ کرام اور اہل بیت اور اسلاف اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے تھے؟ تو پھر کیوں رات رات بھر وہ قیام کرتے تھے؟ وہ کیوں رات رات بھر اللہ کا ذکر کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، ان کے پیر مبارک پہ ورم پڑ جاتے تھے؟ اور کیوں اتنی وہ قربانیاں دیا کرتے تھے؟ محبت ہے تبھی تو قربانی دی جا رہی ہے، ورنہ جن کے دلوں میں محبت نہیں ہے، صرف بغض ہے، عداوت ہے، اور جو اندر سے بالکل خالی ہے، وہ ان تمام قربانیوں سے بالکل دور رہتا ہے۔ اس کا کام صرف کھانے پینے والا ہوتا ہے، نظر و نیاز کھانا، اور دوسروں کے گھر پہ جا کر میلاد پڑھنا، قرآن خوانی کے پیسے کھانا، تراویح کے پیسے کھانا، اور اسلام کے نام پر دوسروں کا مال ہڑپنا، یہی اس کا کام ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ ان کے تقاضے کو پورا کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔